السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں خطاب کرنے والے ہیں جن کی واقعات کی تفصیلات جو ہیں الف لیلائی ہیں۔ عربین نائٹس کے اندر میں جس قسم کی کہانیاں جو ہیں یورپ کے ادبا نے بیان کی ہیں، بالکل وہی اسی قسم کے واقعات۔ بسر بن ارطاد سے متعلق جو واقعات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ بالکل الف لیلا کی داستان یا بغداد کی کہانیاں معلوم پڑتی ہیں، یا عربین نائٹس کے واقعات معلوم پڑتے ہیں، یا ناولس معلوم پڑتے ہیں۔ اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملوکیت کے دور کو، یعنی بادشاہت کے دور کو بدنام کرنے کے لیے ان واقعات کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ جن سے ان کی ملوکیت کے واقعات کی تصدیق ہوتی ہے، ان کی بادشاہت کے مظالم کی داستان جو ہے تازہ ہوتی ہے۔ جبکہ یاد رہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے، اور حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملوکیت اور بادشاہت کے واقعات کو بیان کرنا یا اس کے ضمن میں یا اس کے ذیل میں بیان کرنا عجیب معاملہ ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بسر بن ارطاد کو بالکل اسی انداز میں پیش کیا ہے جس طرح شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ رہی مورخین کی واقعات، یعنی مورخین کی کتابوں میں پائے جانے والی شیعی روایات، وہ پوری تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور نادر قسم کے واقعات پوری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، لیکن مولانا مودودی نے اس کو چن کر کے بیان کیا، اور سنی مورخین نے، سنی علماء نے، سنی ماہرین اسماء الرجال نے، سنی محدثین نے، اہل السنہ کے مؤلفین نے ان واقعات سے اشتغال نہیں کیا، ان کو ترک کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کی ہمت کسی میں ہے ہی نہیں۔ ابھی عنقریب ہم بیان کرنے والے ہیں، معلوم پڑ جائے گا۔ لیکن مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو بدنام کرنے کے لیے، یا ان کی ملوکیت اور ان کی بادشاہت کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے، جبکہ یہ واقعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے بسر بن ارطاد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے والے یمن اور حجاز کی طرف روانہ کیا، ان بستیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے سے نکالنے کے لیے۔ یہ بسر بن ارطاد جیسے ظالم شخص کو معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچوں کو قتل کر دیا، ان کی ماں کے سامنے۔ ان کی ماں ان کے غم میں دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اور عبید اللہ بن عمر جو ہیں وہاں سے روپوش ہو کر کے وہاں سے بھاگ کر کوفہ چلے گئے، حضرت علی کے پاس چلے گئے۔ ابھی ہم روایت بیان کرتے ہیں، بعد میں اس کے اندر جو حیرت انگیزیاں ہیں اور بل ادبیاں ہیں، بو قلمونیاں ہیں، نیرنگیاں ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد مودودی فرماتے ہیں، اس کے بعد معاویہ نے اسی ظالم کو ہمدان روانہ کیا، جہاں پر حضرت علی کی خلافت تھی، ان کی نیابت تھی۔ ہمدان پہنچ کر اس شخص نے قہر مچایا، ظلم کی انتہا کر دی، اور وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کو قید کر لیا۔
اور اس کے بعد میں آگے بیان فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر کے حوالے سے الاستیعاب کے اندر میں یہ بھی ہے نقل کر دیا کہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ بسر بن ارطاط نے ان عورتوں کو بازار میں لا کر منڈی میں کھڑا کر دیا اور ان کو بیچا، اور نوجوان اور مرد آتے تھے. اور ابن ابی شیبہ میں یہ بھی اضافہ ہے، اور غالباً مسعودی میں، ابن ابی شیبہ میں بھی اور طبری میں بھی، کہ ان عورتوں کی پنڈلیوں کو جو ہے ننگا کیا گیا تاکہ کسٹمر جو ہیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اچھے دام لگائیں. ان کی پنڈلیوں کو جو ہے آدھا برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا گیا. یعنی بسر نے ان عورتوں کو بازار میں کھڑا کر دیا. اور یہ پہلا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور عورتوں کو لونڈیا بنایا گیا اور ان کو بازار میں فروخت کیا گیا. یہ ابن عبد البر کے حوالے سے جو ان کی کتاب تاریخ کی الاستیعاب ہے، یہ بھی مولانا مودودی نے نقل کر دیا. تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مورخین اور محدثین نے ایک سے بڑھ کر ایک واقعات کو قلم بند کیا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے ایسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات کو قلم بند کرنے کی ہمت مودودی صاحب کیسے کر لیتے ہیں؟ محدثین نے ان تاریخی روایات اور بسر بن ارطاط کے مظالم کی داستان کو بیان کرنے کے بعد میں، نقل کرنے کے بعد میں، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر میں بیان فرمایا ہے کہ عوام کو نہ چاہیے کہ اس قسم کے تاریخی واقعات سے اشتغال کرے، ان کو ذکر کرے، ان کو بیان کرے، اس سے مسائل کا استنباط کرے، اس کو بطور تاریخ قلم بند کرے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس قسم کی روایات جو ہیں مشہور و معروف کر دی گئی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یہ اصابہ کے اندر میں جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل کرنے کے بعد میں، انہی واقعات کو نقل کرنے کے بعد میں اس وضاحت کو قلم بند کیا ہے. اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر میں 2 بچوں کے قتل کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد میں لکھا ہے کہ اس قسم کے تاریخی واقعات کا زہریلا پن اور سمیت جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس قسم کے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے نزدیک اس میں شکوک و شبہات ہیں، ان واقعات کی صحت میں شکوک اور شبہات ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے علامہ ابن کثیر نے اور اس کے پہلے علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان کی نیرنگی، ان کی بو قلمونی، ان کی بل عجبی کو کی بنیاد پر جو ہے ان سے اشتغال کرنا جو ہے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن مولانا مودودی کو ہر وہ روایت محبوب ہے، مرغوب ہے جس میں بنو امیہ کی مذمت کو بیان کیا گیا ہو. مولانا مودودی نے بڑی بے تکلف سے، بڑے تکلف کے بغیر جو ہے اس کو نقل کر دیا، اس کو قلم بند کر دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ظلم کی داستان کو بیان کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کیا. میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے کہ جس وقت بسر بن ارطاط جو ہیں مدینے میں روانہ ہوئے تو مسعودی مورخین نے اور شیعہ مورخین نے، ابن ابی شیبہ کے راویوں نے اور مسعودی کے راویوں نے اور لوط بن یحییٰ اور جابر جوفی جیسے راویوں نے اور طبری کے راویوں نے اور ابن کثیر کے اندر میں البدایہ والنہایہ کے اندر میں جو جہاں سے موصوف نے یہ ان کو نقل کیا ہے، ان راویوں نے یہ جو تاریخ بیان کی ہے، ان لوگوں کو تاریخ عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو عرب کے جغرافی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم
کہ دمشق سے نکلنے والی فوج یعنی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق سے 3000 کا لشکر بسر بن ارتاد کو روانہ کیا ہوتا اور تو اتنے بڑے لشکر کو لے کر کے 1,500 یا 2,000 کلومیٹر کا لمبا سفر جو ہے یعنی دمشق سے حجاز، پہلے مدینہ، پھر مکہ المکرمہ، اور پھر وہاں سے امام بمین کے ذریعے سے یمن تک کا فاصلہ جو ہے تقریباً 1,500 یا 2,000 یا 1,700 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ 3,000 کے لشکر کے لیے یہ کتنی مشکل بات ہے کہ اتنا لمبا سفر کرے، وہ کیسے کھائے گا پیے گا، کہاں قیام کرے گا، نہ وہاں پیڑ ہیں، نہ راستے میں کنویں ہیں، نہ پانی کے چشمے ہیں، چٹیل میدان ہے، صحرائے عرب ہے، تپتا ہوا میدان ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے۔ لیکن مسعودی جیسے مورخین نے، طبری جیسے مورخین نے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر میں بھی طبری ہی کی روایات کو نقل کیا گیا ہے، اور شیعہ مورخین نے، ابن ابی شیبہ نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ 3,000 کا لشکر جو ہے کشت خون کا بازار گرم کرتا ہوا مدینے آتا ہے، اور راستے میں مدینے اور مکہ کے بیچ کی اندر جو بستیاں ہیں وہاں کشت خون کے بازار گرم کرتا ہے، قتل خون کو انجام دیتا ہے، قتل خون کرتا ہے لوگوں کا، بستیاں اجاڑتا ہے، بستیوں میں آگ لگاتا ہے، پھر مکہ المکرمہ جاتا ہے، وہاں پر بربادی پھیلاتا ہے، پھر وہاں سے یمن جاتا ہے، اور ان کو نہیں معلوم، راویوں کو، مورخین کو نہیں معلوم کہ جغرافیہ عرب کیا ہے۔ دمشق سے لے کر کے یمن تک جو ہے چٹیل میدان ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ لاشوں کے کشتے کے پشتے لگاتے ہوئے، انسانی آبادیوں کا خون کرتے ہوئے اور آبادیوں کو جلاتے ہوئے یہ لشکر جو ہے بسر بن ارتاد کے آگے پہنچتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہوا، اور یمن پہنچ جاتا ہے۔ اور یمن پہنچنے کے بعد جو ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب یہ لشکر جو ہے بسر بن ارتاد کا مدینے میں وارد ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہاں پر موجود تھے، وہ وہاں کے حاکم تھے، وہ وہاں کے والی تھے۔ آپ سوچئے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے، ان کے بہادری کے قصے مشہور ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قسطنطنیہ کی جنگ میں، اس کے 10 سال کے بعد جو ہے قسطنطنیہ کی جنگ میں بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لشکر حضرت یزید میں موجود تھے، جس لشکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ پہلا لشکر جو روم پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اس میں بھی ابو ایوب انصاری موجود تھے۔ وہاں وہ بیمار پڑتے ہیں اور آفتاب لبے بام ہوتے ہیں۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کرنے کے بعد میں اسلامی سرحد کی انتہا پر مجھے دفن کیا جائے۔ اتنے بڑے مجاہد، اتنے بڑے ہمتی اور اتنا بڑا ذوق کہ اسلامی اسٹیٹ کی انتہا آخری حد میں مجھے وہاں پر جو ہے دفن کیا جائے، اور وہی ہوا۔ لوگوں نے موصوف کو اسلامی سلطنت کی انتہا پر دفن کیا۔ یہ ابو انصاری جو ہیں مسعودی، طبری، ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ اور شیعہ مورخین اس کو بیان کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کو جب معلوم پڑا کہ بسر بن ارتاد نے حملہ کر دیا ہے، امیر معاویہ نے مدینے کو علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے حملہ کر دیا ہے، تو ابو ایوب انصاری ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ ہیں شیعہ مورخین، شہریار عابدی جو ہے آج کل بہت آ رہے ہیں یوٹیوب کے اندر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری جو ہیں بھاگ گئے ڈر کے مارے۔ آپ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ابو ایوب انصاری سے اس بات کی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بسر بن ارتاد کے 3,000 کے لشکر سے خوف کھا کر وہ بھاگ گئے، وہاں سے چھوڑ کر کے پورے مدینے کو جو ہے لاوارث اور یتیم چھوڑ کر بھاگ گئے۔
اس سے بزدلی معلوم پڑتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے صحابی رسول کی کہ جس نے جنگ جمل میں تلوار کے جوہر دکھائے تھے اور 10 سال کے بعد میں جنگ روم میں موجود تھا اور اسلامی اسٹیٹ کے انتہا پر جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پوری بستی جو ہے مدینہ کی خاموش۔ مورخ مسعودی اور طبری اور ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ کی ملی جلی معلومات سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ مدینہ کا ایک بھی آدمی جو ہے جنگ پر آمادہ نہیں ہوا۔ بسر بن ارطاد کا لشکر جو آتا ہے حملہ کرتا ہوا، اتنے خائف ہو گئے مدینہ کے لوگ کہ ایک بھی مدنی نہیں نکلا نہ جنگ کی۔ اور کیسے نکلتا جب کذاب اور جھوٹے راوی شیعی راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو ایوب انصاری بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ گئے کوفہ حضرت علی کے پاس۔ تو عوام کیا کرتے جب قائد اور رہبر ہی بھاگ گیا، صحابی رسول ہی بھاگ گئے؟ تو یہ کیا یقین کرنے والی بات ہے؟ کیا طبری، ابن ابی شیبہ، البدایہ والنہایہ اور ابن ابی شیبہ یہ روایات قابل قبول ہیں؟ یقیناً یہ تمام اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، ورنہ ہمیں ایک ایک کر کے راویوں کے بارے بتاتے کہ اس کے کون کون راوی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹی اور شیعی روایات ہیں، کوئی ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ یہ شیعہ مورخین نے اور شیعہ راویوں نے ہماری سنی ذخیروں میں اس کو شامل کر دیا ہے۔ اسی لیے تو شیخ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایات سے ہم کو شغل نہیں کرنا چاہیے، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسائل کا استنباط نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابن کثیر نے جو ہے البدایہ والنہایہ میں فرمایا کہ میرے نزدیک ان تاریخی واقعات کی صحت مشکوک اور مخدوش ہے۔ فیہی نظر اندی فیہی نظر، میرے نزدیک یہ واقعات جو ہیں فیک ہیں اور جعلی ہیں، اسی بنا پر کہا۔ تو ابو ایوب انصاری اس کے بعد مدینے کی پوری آبادی جو ہے بالکل مجبور ہو گئی، کوئی آگے نہیں آیا، کسی نے جہاد نہیں کیا، کسی نے جنگ نہیں کی، نہ دفاع کیا۔ بسر آئے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے لوگو، جابر بن عبداللہ کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ، اگر تم نے ان کو پیش نہیں کیا تو میں پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ جابر بن لمبی تفسیر ہے، ہم اس کو قلم یہاں پر جو ہے ترک کرتے ہیں اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے۔ بہرحال پوری مدنی آبادی خاموش تھی، چپ چاپ، سب نے بیعت کر لی، تمام لوگوں نے بیعت کر لی ڈر کے مارے، اور اس کو بیعت الضلالہ کہا، گمراہی کی بیعت کہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جابر بن عبداللہ گئے اور کہا کہ یہ ظالم جو ہیں آ گئے ہیں، کیا میں بیعت کر لوں؟ ام سلمہ نے کہا کہ ہاں، مجبوری کی بیعت ہے، کیا کیا جائے، اگر نہیں بیعت کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو جابر بن عبداللہ نے بیعت کر لی اور یہ لشکر آگے بڑھا، پھر مکہ گیا، مکہ میں ظلم ڈھایا، پھر وہاں سے یمن گیا، اور یمن جانے کے بعد میں وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل عبید اللہ بن عمر تھے۔ عبید اللہ بن عمر کو جب معلوم پڑا کہ بسر بن ارطاد نے حملہ کر دیا ہے، الغار کر دی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا ہے یمن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قبضے سے نکالنے کے لیے، تو عبید اللہ بن عمر جو ہیں وہاں پر ڈر کے مارے روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ کوفے چلے گئے وہاں سے اپنے گھر کے بچوں کو چھوڑ کر۔ سوچئے آپ، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو اور اپنے دونوں بچوں عبد الرحمن اور قسم کو چھوڑ کر بھاگ گئے کوفہ، اور بسر نے جو ہے ان دونوں بچوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کی ماں جو ہے اپنے بچوں کے غم میں دیوانی ہو گئی۔ اس کے بعد میں معاویہ نے، مودودی کہتے ہیں، اس کے بعد معاویہ نے اسی ظالم کو ہمدان روانہ کر دیا جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی۔ یہ آدمی ہمدان گیا اور پوری بستی کو جلا کے بھسم کر دیا۔
پوری بستی کو جو ہے جلا کر راکھ کر دیا اور وہاں کے والی کا قتل کر دیا بسر نے۔ یہ واقعات جو ہیں اس کے بعد یہ لوٹ کر کے پھر مدینہ آیا اور وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ جب ان کو معلوم پڑا ابو ہریرہ کو کہ بسر جو ہیں آ رہے ہیں لوٹ کر کے ظلم اٹھا کر کے، تو ابو ہریرہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت ہی میں چھوڑ کر کے نماز کو توڑ دیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور بسر نے کہا کہ اگر یہ بلی کا باپ جو ہے، یہ بلی والا جو ہے، اگر میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا، میں اس کی گردن مار دیتا۔ آپ سوچئے کہ ایک صحابی سے ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ کو اتنا بزدل بتایا گیا ہے، اس قسم کے واقعات ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ یہ بات یقین کرنے والی ہے کہ یمن کے اندر میں وہاں کی عورتوں کو جو ہے، یا ہمدان کی عورتوں کو جو ہے، ان کی پنڈلیاں برہنا کر کے بازار میں بیچ دیا گیا ہو۔ اور یہ دور آپ یقین کر سکتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں 40 ہجری کے اندر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ 227 ہجری تک یہ واقعہ جو ہے، یہ دور جو ہے پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور 40 ہجری میں صحابہ کی فوج میں اور مدینے میں، مکہ میں، یمن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نمائندہ ہے، جو سپہ سالار ہے، بسر بن ارطاط، ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن شیعہ مورخین نے، کذاب مورخین نے ہیں، لوط بن یحییٰ نے، سیف بن عمر نے، اور جابر جوفی نے، اور ہشام کلبی نے، اور عباس بن ہشام کلبی نے، اور محمد بن صائب کلبی نے، واقدی نے، اور ابن سعد نے، ان لوگوں نے جو ہے تاریخ کا تیا پاچا کر دیا۔ شیعہ حضرات جو ہیں ایسے راستوں سے، ایسے چور دروازوں سے نقب زنی کر کے ہمارے تاریخی سرمایے میں اندر گھس آئے اور ہمارے اندر ایسی روایات باطلہ کو شامل کر دیا کہ آج ساری دنیا میں کشت خون کا ماحول گرم ہے، فتنہ پردازی اور فتنہ سمانی کا ماحول گرم ہے۔ میں کہتا ہوں اس قسم کے ظالمانہ واقعات کو مولانا مودودی نے کیسے بیان کر دیا۔ ویسے ایک بات میں آپ سے کہوں کہ مولانا مودودی نے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں 2 بچوں کے قتل کے ذکر میں اکتفا کیا ہے کہ 2 بچوں کو قتل کر دیا، اور یہ بھی نقل کر دیا کہ یمن میں عورتوں کو باندی بنا لیا گیا اور ان کو بازار میں بیچا گیا، اور وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو خرید رہے تھے، یعنی جیسے کافروں کے لشکر نے حملہ کر دیا ہو یا یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہو، ایسا ماحول پیش کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ صحابہ کے دور میں اور خیر القرون میں، سب سے اچھے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمان لڑکیوں کو جو ہے باندی بنا لیا جائے، انہیں بازار میں بیچا جائے اور نوجوان ان کی خرید و فروخت کریں؟ یہ مولانا مودودی نے استیعاب کے حوالے سے ابن عبد البر مورخ کی روایت کو نقل کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر میں جو ہیں اس روایت کو کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ ہاں، شیعی جو ہے مستحد شہریار آبدی جو ہے، آج کل اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ سنی مصادر اور سنی مآخذ میں اس قسم کے واقعات جس سے صحابہ کی مذمت کا پہلو نکلتا ہو وہ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس نے بھی تمام یہی حوالے پیش کیے ہیں اور بسر بن ارطاط کو ظالم اور حضرت معاویہ کو ظالم قرار دیا، انہی واقعات کی بنیاد پر جن کو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے۔ مولانا مودودی کے پہلے ہمارے اکثر پورے ایشیا میں، پورے ہندوستان میں اور پورے پاکستان میں کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ یہ پہلی بار جو ہے چن چن کر کے اس قسم کے واقعات صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بیان کر دیے۔ حافظ ذہبی نے
ابن حجر نے اور بہت سے محدثین نے اس قسم کے واقعات پر یقین کرنے سے منع کیا ہے، ان سے اشتغال کرنے کو منع کیا ہے۔ اور پھر جب یہ بسر بن ارطاط یہ مظالم ڈھا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاریہ ابن قدامہ کو وہاں سے تعاقب میں بھیجا۔ بسر بن ارطاط کے تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالار جاریہ ابن قدامہ کو روانہ کیا۔ یہ آئے، انہوں نے جو ہے نجران پر حملہ کر دیا، پوری نجران کی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں پر حکومت تھی، نجران پر حملہ کیا اور پوری آبادی کو بھسم کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کے ایک عامل کو بھی قتل کر دیا، ان کے مکان کو ڈھا دیا۔ اور اسی قسم کے مظالم جو ہیں جاریہ ابن قدامہ نے بھی انجام دیے۔ تفصیل اس کی اور بھی ہیں، لیکن جاریہ ابن قدامہ جہاں بھی گئے بسر بن ارطاط جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ ابھی بسر بن ارطاط جو ہیں جہاں جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمال جو ہیں ڈر کے بھاگ جاتے تھے، جیسے ابو ہریرہ بھاگے اور ابو ایوب انصاری بھاگے، عبید اللہ بن عمر جو ہے یمن سے بھاگے۔ تو سوچئے آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل کتنے بزدل معلوم پڑتے ہیں۔ یہ شیعہ رابی جو ہیں ان کو حضرت علی سے بھی محبت نہیں ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عاملوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عاملوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ان کو علی سے محبت نہیں ہے، نہ معاویہ سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، انہیں بدنام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہی شیعہ مورخین جو ہیں کیا بولتے ہیں کہ جب بسر بن ارطاط حملہ کرتے تو حضرت علی کے تمام عامل جو ہیں ڈر کے بھاگ جاتے۔ اب جب جاریہ ابن قدامہ آئے ہیں تو بسر بن ارطاط کو جب خبر لگی کہ جاریہ ابن قدامہ نے حملہ کر دیا ہے تو بسر بن ارطاط یمن سے غائب ہو گئے۔ جہاں جہاں جاریہ پہنچتے بسر پہلے سے وہاں غائب، اور یہ ایک عجیب غریب معاملہ ہے کہ جاریہ جو ہے جب پہنچتے تو بسر وہاں سے غائب ہو چکے ہوتے۔ اس قسم کے مضحکہ خیز واقعات کو جو ہے بیان کیا ہے شیعہ مورخین نے، اور اسحاق جھالوی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور مرزا محمد علی انجینئر نے بھی بسر بن ارطاط کو ظالم قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو علامہ شوکانی کا حوالہ پیش کیا ہے، یعنی اسحاق جھالوی نے نیل الاوتار جو ایک سلفی عالم علامہ شوکانی جو ہے جو یمن کے ہیں ان کی کتاب سے یہ اقتباس نقل کیا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ علامہ شوکانی کا کیا مطلب ہے۔ علامہ شوکانی بیان کرتے ہیں کہ بسر بن ارطاط نے بے حد مظالم ڈھائے یمن میں، یمن کے اندر میں صنعاء میں بسر بن ارطاط نے بہت مظالم ڈھائے، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ بسر بن ارطاط جیسے کاموں کو انجام نہیں دے گا۔ جو مظالم اور جو ظلم بسر نے ڈھایا تھا یمن میں، تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو کوئی آدمی جو ہے اتنے گھناؤنے کام کو انجام نہیں دے گا۔ لیکن یہ صحابی رسول ہیں، ہمیں ان کے بارے میں جو ہے، اور اگر ان کا یہ بھی کہا کہ اگر ان کا صحابی ہونا ثابت بھی ہو جائے تب بھی ان واقعات سے یہ بری الذمہ نہیں قرار دیے جا سکتے، یعنی بسر بن ارطاط کے مظالم جو ہیں ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ صحابی ہیں، علامہ شوکانی اپنی بساط بھر، اپنی معلومات بھر جو ہے مقدور بھر اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک سلفی عالم ہے، عامل بالحدیث ہیں، اور موصوف نے جو ہے یقیناً یہ کہا کہ اس کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ان کی حقانیت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دفاع جو ہے صحابی رسول ہونے کے دفاع جو ڈیفنس جو ہے یہ تب مفید ہوگا جب کہ واقعات ہی صحیح ہوں۔ یہ واقعات ہی غلط ہیں جو بالکل عمل میں نہیں آئے، وجود میں نہیں آئے، بلکہ شیعہ راویوں نے ان کو مشہور کر دیا۔ تو
ہم اپنے اس بیان کو سمپ کرتے ہیں یہ اس خلاصے پر کہ مولانا مودودی نے جو ہے ہر اس مقام پر جہاں ان کو بنو امیہ کی حکومت اور یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا صحابہ کی مذمت مقصود ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات کو چن چن کر لاتے ہیں، جبکہ تمام علماء محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا ہے یا بیان کرنے کے بعد میں اس سے منع کیا ہے۔ ہم تمام ناظرین سے شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بسر بن ارطاط کے ان واقعات پر یقین نہ کرے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، اور تمام اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔